اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی ارتقاء کے حوالے سے جو قرآن کا نظریہ ہے اس پر بات ہو رہی ہے، اور یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ تو ہم پوچھے تھے کہ نباتات میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، قرآن نے یہ کنسیپٹ دیا ہوا ہے، اور اس دور میں دیا جبکہ یہ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اور بڑا ایک یونیک کنسیپٹ تھا۔ تو سورہ لقمان چیپٹر 31 آیت نمبر 10 میں، اسی طرح سورہ شورا چیپٹر 42 آیت نمبر 11، سورہ زخرف چیپٹر 43 آیت 12، سورہ زاریات چیپٹر 51 آیت 49، اور سورہ الرعد چیپٹر 13 آیت 3، اور سورہ شعراء چیپٹر 26 آیت 7 اور 8۔ ان سب میں نباتات کے حوالے سے جوڑے کا کنسیپٹ دیا گیا ہے۔ اب اگلی سٹیج ہے چیپٹر 35 سورہ فاطر آیت 11 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ ہی نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر بنا دیا ہے اسی نے تم کو جوڑا، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہیں بچہ جنتی مگر اللہ کے علم سے۔ تو اس آیت میں قرآن نے ایک کانسیپٹ دیا، اے بایوجینیسس، یعنی غیر حیات سے حیات کا تخلیق ہونا۔ تو ماڈرن سائنس سے پہلے یہی نظریہ چل رہا تھا ارسطو کے زمانے سے کہ اے بایوجینیسس ہے، یعنی غیر حیات سے حیات تخلیق ہوتی ہے، لیکن ماڈرن سائنس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور ماڈرن سائنس نے کہا کہ نہیں جی بایوجینیسس ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ماڈرن سائنس میکانسٹک کانسیپٹ آف یونیورس پر یقین رکھتی ہے، اور یونیورس کو وداؤٹ کریٹر ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس وجہ سے یہ بایوجینیسس کا کنسیپٹ دیتی ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے کوشش کی ہے لیکن وہ حیات تخلیق نہیں کر سکے۔ تو اس لیے یہ اب ایکسیپٹڈ نظریہ ہے سائنس کا کہ جی بایوجینیسس ہے، اے بایوجینیسس غلط ہے۔ لیکن چونکہ قرآن جو ہے ایک کریٹر کا نظریہ دیتا ہے کہ کریٹر ہے اور بڑا زبردست کریٹر ہے، تو اس لیے، اور وہ کریٹر ہے حی و قیوم ہے خود، اور وہ کریٹر جس چیز میں سے بھی چاہے حیات کو تخلیق کر سکتا ہے، تو اس لیے قرآن نے یہاں پہ اے بایوجینیسس کا کنسیپٹ دیا ہوا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا مٹی سے۔ اسی طرح چیپٹر 30 سورہ روم کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہی ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ تو یہ بھی وہی کنسیپٹ ہے کہ یعنی غیر حیات سے حیات، اور حیات سے پھر غیر حیات، یعنی غیر حیات سے حیات پیدا ہوتی ہے، اور جو زندہ چیزیں ہیں وہ مر کر مٹی میں مل کے پھر غیر حیات بن جاتی ہیں۔ تو یہ الٹرنیٹو چلتا رہتا ہے، انٹرچینجبلٹی ہوتی رہتی ہے، حیات سے مردہ اور مردہ سے حیات میں، تو یہ انٹریکشن چلتا رہتا ہے فطرت میں۔ چیپٹر 39 الزمر آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اسی نے تخلیق کیا تم کو نفس واحد سے، پھر بنایا اسی میں سے اس کا جوڑا، اور پیدا کیے اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے، پیدا کرتا چلا جاتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے بطون سے، ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں، 3 تاریک پردوں میں۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اسی کے لیے ہے بادشاہت۔ تو اس آیت میں قرآن نے بایوجینیسس کے پھر آگے 2 کانسیپٹس ہیں، ایک ہے نر و مادہ کے ملاپ سے،
پروڈکشن جس کو کہتے ہیں سیکشل ریپروڈکشن، اور ایک ہے نر و مادہ کے ملاپ کے بغیر پروڈکشن جس کو کہتے ہیں اے سیکشل ریپروڈکشن۔ تو اس آیت نمبر 6 چیپٹر 39 الزمر کی اس آیت میں کہ اسی نے تخلیق کیا تم کو نفس واحد سے، پھر بنایا اسی میں سے اس کا جوڑا، تو یہاں پہ اے سیکشل ریپروڈکشن کی بات کی گئی ہے کہ یعنی انسان اپنے ارتقائی منازل میں ایسی سٹیج سے گزرا ہے کہ جب وہ اے سیکشل ریپروڈکشن کے ذریعے پروڈیوس ہوتا تھا۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ قرآن نے بتائی ہے کہ اے سیکشل ریپروڈکشن کا دور بھی انسان پر رہا ہے۔ پھر چیپٹر نمبر 76 سورہ الدہر کی آیت نمبر 1 سے 3، سورہ دہر یا سورہ انسان اس کے دونوں نام ہیں۔ تو اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا انسان پر زمانے میں ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ تو ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، لہذا ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، پھر ہم نے اس کو راستہ دکھایا، چاہے تو قبول کر لے چاہے تو انکار کر دے۔ اب اس آیت میں قرآن نے بتایا کہ انسان کی جو ارتقاء کا وقت ہے تو زمانے کا ایک لمبا عرصہ ایسا بھی انسان کے ارتقاء میں گزرا ہے کہ جب انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، یعنی اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انسان ہے، کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا وہ، اور ایک لمبے عرصے تک یہ کام چلتا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور پھر سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ تو یہ دو اہم چیزیں ہیں اس آیت میں، ایک تو یہ کہ انسان کے ارتقاء میں ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اور دوسری بات یہ کہ سننے والی حس جو ہے یہ پہلے ڈیولپ ہوئی ہے ارتقاء میں، اور دیکھنے والی حس جو ہے وہ بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے۔ قرآن یہ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سننے کی حس تھی وہ پہلے ڈیولپ ہوئی ہے، اور دیکھنے والی حس جو ہے وہ بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے۔ پھر چیپٹر 30 سورہ روم کی آیت 20 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں مٹی سے تخلیق کیا، تراب سے تخلیق کیا، پھر تم بشر بن کر پھیل گئے۔ تو یہاں اب قرآن نے لفظ بشر استعمال کیا ہے، یعنی وہ فزیکل حیات جو کہ انسان کی ابھی ہے، اس کے لیے بشر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو مارفولوجیکل چینجز ہوتے ہوتے جو نروس سسٹم ڈیولپ ہونا تھا، جو اندرونی ڈیفرنٹ اعضاء ڈیولپ ہونے تھے، اور الٹیمیٹلی جو کریٹر نے جس مقصد کے لیے انسان کو تخلیق کیا تھا اس کے لیے جو مارفولوجیکل ریکوائرمنٹس تھیں یا فزیکل ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری ہونے کے بعد ہی پھر نیکسٹ سٹیج میں انسان جا سکتا تھا۔ تو یہ اب انسان ڈیولپ ہوتے ہوتے بشر کی سٹیج پہ پہنچ آیا ہے۔ اب چیپٹر 30 سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفس میں سے ہی ازواج تخلیق کی تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو، اور تم دونوں کے درمیان مودت رکھ دی اور رحمت رکھ دی، اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب جو بشر کی سٹیج تھی اس میں بھی اے سیکشول ریپروڈکشن چلی ہے انسان میں، اور اس کا پھر جوڑا تخلیق ہوا،
اسی میں سے، اور پھر یہ ان دونوں کے درمیان ایک مودت اور کشش رکھ دی گئی، اٹریکشن رکھ دی گئی، تاکہ یہ ایک فیملی بن سکے۔ تو جو بشر کی سٹیج تھی، یہاں پہ آ کے پھر وہ جوڑا جو پیدا کیا گیا تھا، یہاں پہ پھر اے سیکشول ریپروڈکشن جو ہے وہ سیکشول ریپروڈکشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور ان میں باہمی مودت اور پھر یہ کہ تسکین حاصل ہوتی ہے اپنے جوڑے سے۔ تو یہ ہو گئی بشر کی سٹیج۔ اب اگلی جو سٹیج تھی وہ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر اس کو سنوارا اور اس میں اپنی روح پھونکی، پھر اس نے تمہیں سماعت، بصارت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ تو یہاں آ کے قرآن وہ میٹا فزیکل ایلیمنٹ انٹروڈیوس کرتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي والا۔ اب چونکہ سائنس تو انسانی ارتقاء کو اور بائیولوجیکل ایوولوشن کو میکانسٹک پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کرتی ہے اور میکینیکل پرنسپلس کی بنیاد پہ وداؤٹ کریٹر ایکسپلین کرتی ہے، تو پھر یہاں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ گیپ بہت زیادہ ہے، اور پھر وہاں وہ کہتے ہیں کہ جی ان دو کے درمیان گمشدہ کڑی ہے ایک جو ہمیں نہیں مل رہی۔ تو وہ بیسیکلی گمشدہ کڑی نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں میٹا فزیکل ایلیمنٹ آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے دونوں کے درمیان گیپ اتنا بڑھ گیا ہے تھوڑے سے وقت میں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جی جیسے بیچ کی کڑی جو ہے کوئی مسنگ ہو گئی ہوئی ہے۔ تو چونکہ قرآن تو کریٹر کا کنسیپٹ دیتا ہے، تو اس لیے قرآن نے میٹا فزیکل ایلیمنٹ کا ذکر کیا ہے کہ جی انسان کے اندر ایک میٹا فزیکل ایلیمنٹ بھی ہے جس کو اس نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہا ہے، اور اس میٹا فزیکل ایلیمنٹ کی وجہ سے اس میں سماعت، بصارت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ اب وہ چیزوں کو آبزرو کرنا شروع ہو گیا ہے، اب وہ نالج ایگزبٹ کرنا شروع ہو گیا ہے، اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی، اور اب جو ہے گیپ دن بہ دن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے گا تو ضرور وہ سٹیجز ریکگنائز ہو سکتی ہیں کہ کہاں سے گیپ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر دو اسپیشی کے درمیان۔ تو یہ ہے یعنی میٹا فزیکل جو کانسیپٹ ہے قرآن کا، کہ قرآن ایک میٹا فزیکل ایلیمنٹ انٹروڈیوس کرتا ہے، اور وہ ابھی ایک سائنٹیفک ٹروتھ بن چکا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی یہ کوئی ہوائی بات ہے۔ اور ابھی جو ہے جو انسان کے اندر ایسٹرل باڈی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ جی انسان کے اندر ایک ایسٹرل باڈی بھی ہے، اور وہ جو ہے باڈی نور کی بنی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے یہ جو آنکھیں ہیں ان کے ویزیبل لینس زون میں نہیں آتی، لیکن موجود ضرور ہے۔ تو اس ایسٹرل باڈی کو قرآن نے نفس کا نام دیا ہے کہ ہم نیند میں تمہارے نفسوں کو لے لیتے ہیں، اور پھر جن کی موت فیصلہ ہو چکی ہوتی ہے ان کو روک لیتے ہیں، اور جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی مقررہ مدت پوری کریں۔ تو انسان نے یعنی قرآن نے اس ایسٹرل باڈی کو نفس کا نام دیا ہے۔ روح اور چیز ہے، روح اللہ کا امر ہے، جیسے کہ قرآن نے بتایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ،
آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے، یعنی میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور آپ کو بہت کم علم دیا گیا ہے روح کے حوالے سے، یعنی یہ میرے رب کا حکم ہے۔ نفس جو ہے وہ ایسٹرل باڈی ہے، تو روح بیسیکلی ایسٹرل باڈی اور فزیکل باڈی کے درمیان ناٹ ہے، جو اللہ کے حکم سے لگتی ہے اور اللہ کے حکم سے کھلتی ہے۔ جب تک وہ ناٹ نہیں کھلتی وہ بندہ زندہ رہتا ہے، چاہے وہ کومے میں ہو لیکن وہ زندہ ہوگا، اور جب وہ ناٹ کھل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس پر ڈیتھ کا وہ جاری کر دیا جاتا ہے حکم کہ یہ بندہ جو ہے اب فوت ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے یعنی میٹا فزیکل ایلیمنٹ کا قرآن ذکر کرتا ہے، اور وہیں سے پھر ایک یاننگ گیپ دو اسپیشی کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر قرآنک کانسیپٹس کو رکھ کر اور اس کے سٹیپس کو سامنے رکھ کر ریسرچ کی جائے گی تو یہ سارے سٹیپس جو ہے انسان ڈسکور کر سکتا ہے اس میں، یعنی ایوولوشن کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ڈسکور ہو سکتی ہیں، اور ان کو پھر ایک سیکوینس میں ارینج بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا تو یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ 50 مسلم کنٹریز میں سے ایک کنٹری بھی اس حوالے سے کوئی ریسرچ نہیں کر رہا قرآنک سائنس کے حوالے سے، وہ بھی اسی دجالی سائنس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دجالی سائنس کے فٹ سٹیپس پر چل رہے ہیں، اور اگر کوئی پیسے ایلوکیٹ کیے بھی جاتے ہیں تو وہ دجالی سائنس کے لیے کیے جاتے ہیں، نہ کہ قرآنک سائنس کے لیے۔ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جی قرآن کے بیسک پاسچولیٹس لے کر ان کے حوالے سے ریسرچ کی جائے اور ایک نئی سائنس ڈیولپ کی جائے جو انسان دوست ہو، جو سیٹانک نہ ہو، اور جو انسان کو تباہی کی طرف نہ لے کے جائے۔ لیکن بہرحال یہ ایک المیہ ہے کہ 50 ملک اور بڑے مالدار ہونے کے باوجود جو ریسرچ ہوتی ہے یا پیسہ لگتا ہے وہ اسی دجالی سائنس پہ لگتا ہے، یعنی الٹیمیٹلی شیطانیت ہی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ نیکسٹ اب سورہ ذاریات چیپٹر 51 کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، اب یہ وہ میٹا فزیکل ایلیمنٹ آگے مزید ڈیولپمنٹ کے لیے کہ ہم نے جن و انس کو تخلیق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو اب یہاں مقصد بتایا قرآن نے کہ جن و انس کی تخلیق جو ہے وہ عبادت کے لیے ہوئی ہے، اور عبادت کے لیے یہ جو نروس سسٹم تھا یہ ضروری تھا، یعنی عقل و خرد کا ہونا ضروری تھا۔ اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جب ہونی تھی تو اس کو سسٹین جو نروس سسٹم کر سکتا تھا اس کو پہلے ڈیولپ کیا گیا ہے مارفولوجیکل چینجز کے ذریعے، بائیولوجیکل چینجز کے ذریعے، اور پھر ایک مقام پہ پہنچا کر پھر اس میں جب وہ اس سسٹین کرنے کے قابل ہو گیا تو پھر اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي آ گئی، اور جب وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي آ گئی تو اس کے بعد پھر اس کو ریولیشن کے ذریعے بتایا گیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ سورہ انعام چیپٹر 6 آیت 130 میں ارشاد ہوتا ہے، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول نہیں آئے جو تم سے میری آیات بیان کرتے تھے اور تم کو ملاقات کے دن سے ڈراتے تھے؟ تو یہاں قرآن نے ان دو آیات میں، یعنی پہلی جو سورہ ذاریات کی آیت 56 چیپٹر 1 کی آیت ہے، اور یہ سورہ انعام چیپٹر 6 کی آیت 130 ہے، ان دونوں میں جن و انس دونوں کو بتایا گیا ہے کہ دونوں کے پاس انہی میں سے رسول آئے ہیں۔ تو جنات میں سے جنات ہی رسول آتے ہیں، اور انسانوں میں انسان رسول آتے ہیں۔
لیکن ہدایت کا سسٹم ضرور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مزید جو ہے پارٹ 3 میں بات کی جائے گی.